محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دینار میں جنت لے لو، ایک عجیب کہانی ہے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس کے زمانے میں بہلول دانا نام کے ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اس لیے ہارون رشید ان کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی جن کا نام زبیدہ تھا، وہ بہت ہی نیک عورت تھیں۔ زبیدہ نے اپنے محل میں ایک ایسی 1000 نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ تھیں، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ان سب کی ڈیوٹی الگ الگ شفٹوں میں لگی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی اور اس کا محل قرآن کا گلشن لگتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک جگہ بزرگ دانا بہلول کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیکھتے ہی اس نے سلام کیا تو دانا بہلول نے جواب دیا۔ بہلول دانا اس وقت مٹی کا گھروندا بنا رہے تھے، تو ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول دانا نے جواب دیا، صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سوچا یہ ایک دیوانہ ہے، جانے کیا بڑبڑا رہا ہے، اس لیے اس بات پر دھیان نہیں دیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی۔ انہوں نے بھی سلام کر کے یہی سوالات پوچھے، کیا کر رہے ہو، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے پھر وہی جواب ان کو بھی دیا کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ قیمت پوچھنے پر بہلول دانا نے 1 دینار بتایا۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار دے کر کہا، میرے لیے دعا کر دینا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے حسین منظر کو دیکھا۔ خوبصورت جھرنے، ہرے بھرے باغ اور اونچے اونچے خوشنما محل بھی تھے، اور ان محلوں میں ایک محل ایسا بھی تھا جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بیوی کا گھر کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ محل میں داخل ہوتا، محل کے ایک چوکیدار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید نے کہا، اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، یہ میری بیوی کا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ چوکیدار نے کہا، نہیں، یہاں کا قانون الگ ہے، یہاں جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ جب چوکیدار نے ہارون رشید کو پیچھے دھکا دیا تو ہارون رشید کی نیند کھل گئی۔ جاگنے پر اسے یقین ہو گیا کہ بہلول دانا کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی، اور خود پر افسوس کرنے لگا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا ہوں تو کتنا اچھا ہوتا، خریدا ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ آج ضرور میں دریا کے کنارے جاؤں گا اور بہلول دانا سے دعا کروا کے اپنے لیے جنت میں ایک مکان ضرور خرید لوں گا۔ اگلے دن وہ دریا کے کنارے بہلول دانا کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس نے پھر بہلول کو اسی جگہ اسی طرح مکان بناتے دیکھا۔ قریب جا کر سلام کیا اور بہلول دانا نے جواب دیا۔ اس کے بعد پھر وہی سوالات شروع ہو گئے۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول دانا نے جواب دیا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، لیکن کل تو 1 ہی دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا، اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکہ جنت دیکھ آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بن دیکھے مانا تھا، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت کی آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر چلائے۔
محترم ناظرین، آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔